دنیا میں ایڈکشن کے اندر جو اسپیشلسٹ کام کرتے ہیں ان کی جو ایوریج ورکنگ ایج ہے وہ 7 ایئرز ہے. دنیا بھر میں ہر چیز پہ ریسرچ ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی اس پروفیشن میں آتے ہیں ان کی ایوریج ورکنگ ایج، جیسے ہر کرکٹر کی ایک ایوریج ورکنگ ایج ہوتی ہے کہ کوئی فاسٹ بالر ہے تو اس کی ایوریج ورکنگ ایج 5-7 سال 6 سال ہوگی. کلائمیکس کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا، اسے وہ گیم چھوڑنی پڑے گی. تو ایک جو معالج ہے جو نشے کی بیماری سے نبرد آزما ہوتا ہے اس کی ایوریج ایج ورکنگ ایج 7 ایئرز ہے، اور 7 ایئرز کے بعد وہ کسی نہ کسی وجہ سے بھاگ جاتا ہے. اسے ہم رن اوے کہتے ہیں، اور وہ بظاہر یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں کیوں بھاگ رہا ہوں. وہ ایک پلازیبل ایکسکیوز بنائے گا، وہ ایک خوبصورت بہانہ بنائے گا. وہ کبھی نہیں مانے گا کہ میں اس بیماری کی تکلیف اور شدت سے گھبرا کے چلا گیا ہوں. وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، اب میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں. وہ اس میں سے بھاگ جائے گا. کیونکہ بہت دفعہ لوگ رن اوے کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی خوشنما سا بہانہ بنا لیتے ہیں. لوگ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی خوشنما بہانہ چاہیے. وہ بہانہ تعلیم کا ہو سکتا ہے، وہ بہانہ کوئی اچھی آمدنی کا ہو سکتا ہے، وہ بہانہ اچھی زندگی کا ہو سکتا ہے، اچھے ماحول کا بہانہ ہو سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اسے اندر ہی اندر تکلیف دے رہی ہوتی ہے جو قابل برداشت نہیں رہتی، اور وہ رن اوے کرتا ہے، اور کہیں سے تھوڑی پل بھی آ رہی ہوتی ہے. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ کہیں سے پش اور کہیں سے پل. یہ جو رن اوے ہے اور یہ جو رن ٹو ہے، ان دونوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. لوگ رن اوے کرتے ہیں اور لوگ ایٹ دی سیم ٹائم رن ٹو بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی بھاگتا ہے، جب کوئی رن اوے کرتا ہے تو وہ کچھ حاصل کرنے سے پہلے کچھ لوز کرتا ہے. سو ہی از بیسیکلی اے لوزر.